اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ہم جاری رکھیں گے رمضان سے متعلق۔ اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے رمضان اور روزوں سے متعلق بات کی تھی، اور جس میں خاص طور پہ مختلف مذاہب میں روزہ رکھنے کی اہمیت، اس کی تاریخ اور طریقہ کار پر گفتگو کی گئی تھی۔ ہم اپنا پروگرام جاری رکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم اسلام میں رمضان کی اہمیت کو مزید فردر اجاگر کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے سال میں ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا جسے رمضان المبارک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ قمری سال کا 9واں مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، الحمدللہ۔ اسی ماہ میں ایک ایسی عظیم رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادات سے بہتر ہے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس کے روزے ایمان والوں پر فرض ہیں۔ اس ماہ میں ہمیں خاص عبادت کرنے کی کیا موقع دیا گیا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 میں فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کے لیے روشن دلیل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت کی تاکہ اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کو دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے خوش ہو جا، اور برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ اس کے علاوہ ساری رات آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر رات میں افطاری کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین حضرات، اس سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کتنا بخشش والا ہے۔ وہ ہمیں جھولی بھر بھر کے دینا چاہتا ہے، ہم جھولی پھیلائیں گے تو وہ اس کو بھرتا ہی چلا جائے گا۔ آئیے اب آتے ہیں رمضان کی وجہ تسمیہ، رمضان کا نام اس طرح سے کیوں پڑا، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ لفظ رمضان عربی زبان کے لفظ رمض سے نکلا ہے جو جلنے اور سوختہ ہونے کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس ماہ کو رمضان سے اسی لیے موسوم کر دیا گیا ہے کہ اس ماہ میں انسان بھوک پیاس کی سوزش سے سوختہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ لیکن علماء نے اسے رمضان کہنے کی کئی وجوہات بیان کی ہیں جو اس طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں،
اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جو گناہ جلنے کا ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ لہٰذا جو شخص رمضان المبارک میں خلوص دل سے روزے رکھتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ گناہوں کی معافی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے کہ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گرمی کی وجہ سے پتھر تپنے لگتے ہیں اور رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہنے لگے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں اس لیے اسے رمضان کہا گیا ہے۔ بعض اصحاب نے اسے شدت کی وجہ سے رمضان قرار دیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ رمضان میں نصیحت اور فکر آخرت کی گرمی سے دل اس طرح متاثر ہوتے ہیں جیسے ریت اور پتھر گرمی سے تپتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لفظ رمز سے بنا ہے اور رمز کے معنی ہے برساتی بارش، جو کہ رمضان بدن سے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، دلوں کو اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے بارش سے چیزیں دھل کر پاک اور صاف ہو جاتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے علامہ جاء اللہ ماشری کے قول کے مطابق اس مہینے کا یہ نام یعنی رمضان اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں قدیم زمانے سے روزوں کی عبادت سر انجام دی جاتی رہی ہے اور روزوں میں بھوک پیاس کی شدت اور تکلیف کی بنا پر اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ خواتین و حضرات، میرے نزدیک اسے رمضان کہنے کی دو وجہ ہیں، اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، بھوک پیاس، حلال کو حرام کر دیا گیا، اور اس سے جلدی تکلیف کے باعث انسانی نفس اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے، اس کی رجوع ہونے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اس طرح گناہوں کے جل جانے یعنی ختم ہو جانے کی نسبت سے اس ماہ کا نام رمضان پڑ گیا۔ دوسری وجہ رمضان سے مشتق ہونے کی ہے، جس کے معنی سوختہ کے ہیں، یعنی جو چیز جل جاتی ہے تو وہ اصل کی طرف لوٹ آتی ہے۔ لہذا اسی طرح انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے جلتا ہے اور جل کر اس میں جلا پیدا ہو جاتی ہے، اور اس جلا سے انسان حقیقی روشنی پاتا ہے اور اپنے اصل ہی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے اس سوختگی سے جو انسان کو منزل کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اس کی بنا پر رمضان کہا جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ رمضان کی تشریح کیا ہے، رمضان کے حروف کی شرح کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے رمضان کے حروف کی برکتوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ رمضان کے 5 حروف ہیں: رے، میم، ضاد، الف اور نون۔ تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق رے سے بنتا ہے رضوان اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی ہے، میم سے ہوتا ہے محبت اللہ یعنی اللہ کی محبت ہے، ضاد سے ذہان اللہ یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے، الف سے الفت کا ہے، اور نور اللہ کا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس میں یہ 5 اوصاف، یہ 5 گن پیدا ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے صفاتی نام کیا ہے۔ رمضان المبارک کو اس کے اصل نام کے علاوہ چند ایک صفاتی ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ کے فیض و برکات بہت زیادہ ہیں، جن کی بنا پر یہ مہینہ اپنے اصلی نام کے علاوہ کئی دیگر ناموں سے مشہور ہے، جو کہ یہ ہے: شہر الصیام یعنی روزہ رکھنے کا مہینہ۔ رمضان کا پہلا صفاتی نام شہر الصیام ہے، جس کا مطلب ہے روزہ رکھنے کا مہینہ۔ چونکہ اس ماہ کے روزے فرض ہیں اس لیے یہ شہر سیام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لفظ سیام کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں۔ روزے میں چونکہ انسان اپنے آپ کو مقررہ وقت تک کھانے پینے سے روک لیتا ہے،
لہٰذا اس عمل کی بنا پر اسے سیام کہا جاتا ہے، جو کہ سوم کی جمع ہے۔ سوم کا مطلب روزہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا لکھ دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے روزے رکھنا پہلے ہی سے فیصلہ شدہ امر ہے۔ لہٰذا مندرجہ بالا ارشاد باری تعالیٰ کے نازل ہونے سے روزے فرض ہو گئے۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے فدیہ دے دے، لیکن پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تمہیں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے، پس اس آیت سے مقیم پر مسافر نہیں، تندرست پر بیمار نہیں، روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے۔ اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے روزہ رمضان کے لفظ کی تشریح اور رمضان کے لفظ کے معنی پر ڈسکشن کی اور گفتگو کی۔ یہ پروگرام ابھی جاری ہے اور اس پروگرام میں ہم آگے اور مختلف اس کی وصف، رمضان کے وصف اور رمضان کے فضائل کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے سب کو کرے، سب کو صحت عطا کرے، سب کی مشکلات حل کرے اور مشکلات کے اس وقت میں ہماری حفاظت فرمائے، ہماری تمام عبادت کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔